زمین پر بچھے ہوئے پرانے دسترخوان پر رات کا کھانا رکھا تھا۔ ایک طرف دال کی پتیلی، دوسری جانب روٹیاں اور بیچ میں اچار کی چھوٹی سی شیشی۔ بجلی پہلے ہی جا چکی تھی۔ کمرے میں جلتا ہوا بلب ہلکی پیلی روشنی دے رہا تھا، جس میں دیواروں کی دراڑیں اور چھت کے داغ صاف دکھائی دے رہے تھے۔ اصغر صاحب چٹائی پر آلتی پالتی مار کر بیٹھے تھے۔ چہرے پر عمر اور محنت دونوں کے نشان تھے۔ انہوں نے لقمہ توڑا مگر نظریں اپنی بیٹی پر جما دیں اور نہایت دھیمی آواز میں بولے، روحانہ؟ آواز میں تھکن بھی تھی اور فکر بھی۔ تنخواہ کب تک آ جائے گی؟ ایک لمحے کے لیے آنکھوں میں شرم اور جھجک آئی تھی، لیکن حالات نے اتنا مجبور کر دیا تھا کہ وہ بے بس تھے۔ وہ مزید بولے، تمہاری ماں بتا رہی ہے کہ گھر کا راشن بالکل ختم ہو چکا ہے۔ اگر وقت میں راشن نہیں ڈالا گیا تو بہت نقصان ہو جائے گا۔ پچھلی دفعہ بھی راشن والے سے ادھار پر راشن اٹھایا تھا۔ اس نے بہت گالیاں دی تھیں، بہت مشکل سے میں نے اس کے پیسے اتارے ہیں۔ اب میں دوبارہ ادھار پر راشن نہیں اٹھا سکتا۔ اس نے صاف منع کر دیا ہے۔ روحانہ نے خاموشی سے روٹی کا نوالا منہ میں رکھا، پھر سر پر رکھا، دوپٹہ ذرا سا ٹھیک کیا، نظریں اٹھائے بغیر آہستہ بولی، بابا، اس دفعہ سیٹھ نے منع کر دیا ہے۔ کہہ رہے تھے آدھی تنخواہ دیں گے۔ مال آگے نہیں پہنچ پایا۔ میں نے بہت منت کی، ٹھیکیدار کے آگے ہاتھ بھی جوڑے، اسے اپنے گھر کی ایک ایک پریشانی بتائی، مگر اس کے باوجود انہوں نے صاف کہہ دیا ہے وہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے۔ سیٹھ کا حکم ہے اور ہم ٹال نہیں سکتے۔ آپ کسی اور دکاندار سے ادھار پر ہی راشن اٹھائیں، ورنہ واقعی مشکل ہو جائے گی، کیونکہ میری طرف سے کوئی امکان نظر نہیں آ رہے۔ یہ سن کر روبینہ بیگم نے فوراً لقمہ پلیٹ میں رکھا تھا۔ آواز میں جھنجھلاہٹ صاف تھی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تم اپنے سیٹھ سے بات کرو، ہمارا گھر تمہاری تنخواہ پر چلتا ہے۔ تمہارے بابا روز کے کمانے والے ہیں، اسے تو بس سبزی دال ہی آتی ہے۔ اگر تم پیسے نہیں لاؤ گی تو گھر کا گزارا کیسے ہوگا؟ تم نے کہا تھا اس دفعہ تنخواہ اچھی آئے گی۔ تم عجیب بات کر رہی ہو۔ اصغر صاحب نے نظریں جھکا لی۔ ایک لمحے کو یوں لگا جیسے بات ان کے سینے میں چبھ گئی ہو۔ روحانہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی کہ اسی وقت دروازے پر زور زور سے دستک پڑی، ایسی دستک جیسے دروازہ توڑ ڈالیں گے۔ روبینہ بیگم چونک کر کھڑی ہو گئی اور غصے سے بولی، یہ کون بدبخت ہے جو اس وقت یوں دروازہ پیٹ رہا ہے؟ کوئی مر گیا ہے جو ایسے پاگل ہو گئے ہیں؟ صبر کرو، آ رہی ہوں۔ انہوں نے بلند آواز میں آواز لگائی تھی۔ وہ بربراتی ہوئی برآمدے میں گئیں اور دروازہ کھولا ہی تھا کہ جوتوں کی بھاری آوازیں گونج اٹھی تھیں۔ وہ کچھ سمجھ پاتی یا کچھ کہتی ہی اسی پل پولیس اہلکار دھڑا دھڑ گھر کے اندر داخل ہو گئے تھے۔ روبینہ بیگم گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ ارے کون ہو آپ لوگ؟ گھر میں کیوں داخل ہو رہے ہو؟ خدا کا غضب ہو، آپ لوگ یہاں کیوں آئے ہیں؟ خوف کے مارے ہی ان کے ہاتھ پاؤں کپکپانا شروع ہو گئے تھے۔ غریب لوگوں کے لیے ان کی عزت ہی ان کا سب سے بڑا گہوارہ ہوتا ہے، لیکن جس طرح پولیس اہلکار ان کے گھر میں داخل ہوئے تھے، پورا محلہ ہی جاگ اٹھا تھا۔ سب جھانک جھانک کر ان کے گھر میں دیکھ رہے تھے اور دوسری جانب پولیس اہلکار سنے بغیر اندر بڑھ گئے تھے۔ دو اہلکار وہیں دروازے کے پاس رکے رہے۔ روبینہ بیگم کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ میں پوچھ رہی ہوں آپ کون ہیں اور اندر کیوں جا رہے ہیں؟ وہ اندر کی طرف بڑھنے لگی تھی مگر ان کا راستہ روک لیا گیا تھا۔ بی بی، خاموشی سے ہمیں ہمارا کام کرنے دو، کھڑی رہو۔ وہ چلا کر بولی، ایسے کیسے آپ لوگوں کو میں اپنے گھر میں داخل ہونے دے سکتی ہوں؟ میری جوان بیٹی ہے۔ جبکہ ان میں سے ایک سنجیدگی سے بولا، تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی کچھ نہیں کر رہا، اپنی جوان بیٹی اپنے پاس رکھو۔ ہم آپ کے شوہر کو لینے آئے ہیں، اصغر کو، قتل کے کیس میں۔ شریف لوگوں کا قتل کرے گا، اس کو تو اب پھانسی کے پھندے پر چڑھائیں گے۔ یہ سنتے ہی روبینہ بیگم کے ہاتھ سے دروازے کا کنڈا چھوٹ گیا۔ وہ فوراً چہرے پر ہاتھ رکھ کر بولی، نہیں نہیں، ہم بہت شریف لوگ ہیں، میرے شوہر نے کچھ نہیں کیا، یہ جھوٹا الزام ہے، ہم بہت غریب ہیں، ہمارے گھر کا حال دیکھو، ایسے کیسے آپ میرے شوہر پر اتنا بڑا الزام لگا سکتے ہو؟ اہلکار سپاٹ لہجے میں بولا، یہ سب باتیں آپ عدالت میں کریں گی، ہمارے پاس گرفتاری کا آرڈر ہے، ہم وہی کریں گے، اور اگر آپ ہماری کارروائی کے درمیان آئیں، آپ پر بھی پرچہ کٹ جائے گا۔ بہتر ہے ہمیں ہماری کارروائی سکون سے مکمل کرنے دیں۔ اسی لمحے اندر سے دو اہلکار اصغر صاحب کو بازوؤں سے پکڑ کر لے آئے۔ ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ بھائی میں نے کیا کیا ہے؟ آپ لوگ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ چھوڑے مجھے، انہوں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ روحانہ تیزی سے آگے بڑھی، آنکھوں میں آنسو جمع تھے۔ آپ میرے بابا کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ انہیں شوگر ہے، وہ مریض ہیں، پلیز ایسا مت کریں، پلیز میرے بابا کو چھوڑ دیں، انہیں تکلیف ہو رہی ہوگی، خدا رہا ہمارے حال پر رحم کریں۔
اس نے ایک اہلکار کے بازو کو پکڑنا چاہا مگر اس نے سختی سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ ہٹ جائیں بیوی، کام میں رکاوٹ نہ ڈالیں۔ کام میں اگر رکاوٹ پیدا کریں گی تو آپ کو بھی اسی طرح گھسیٹ کر لے جائیں گے۔ بہتر ہے اپنی حد میں رہیں، پیچھے کھڑی ہو جائے۔ وہ خوفزدہ ہو کر 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ معصوم سی ہرنی جیسی آنکھوں میں سمندر تیر رہا تھا۔ روبینہ بیگم چیختی ہوئی آگے بڑھی اور ان لوگوں کو دیکھتی ہوئے بولی، خدا کا واسطہ ہے، انہیں چھوڑ دو، یہ بے قصور ہیں۔ میرے شوہر کو کچھ ہو گیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ انہوں نے کچھ کھایا بھی نہیں ہے، انہیں کھانا کھانے دو، ایسا مت کرو۔ مگر پولیس والے ایک لمحہ بھی نہیں رکے۔ آئینی دروازے کے باہر گلی میں پولیس مین کھڑی تھی۔ اصغر صاحب کو زبردستی اس میں بٹھایا گیا۔ پورا محلہ انہیں دیکھ رہا تھا۔ روحانہ دروازے پر کھڑی دیکھتی رہ گئی۔ اس شام کا ادھورا کھانا، بجھا ہوا بلب اور بند ہوتا ہوا دروازہ، سب جیسے ایک ہی لمحے میں اس کی زندگی پر تالا لگا گئے تھے۔ دوسری جانب حویلی میں آج مکمل سناٹا تھا۔ پولیس وردی کی استری شدہ شکنیں ابھی تک اس کے دن بھر کی مصروفیت کی گواہ تھیں۔ ایس پی ہارون آہستہ قدم اٹھاتا ہوا حویلی کے اندرونی حصے میں واقع اپنی دادوں کے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں ہلکی سی لوبان کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ صوفے پر وہ سامنے بیٹھی تھی، ہاتھ میں تسبیح، ہونٹ ہلکی آواز میں ذکر کرتے ہوئے۔ ہارون نے قدم دھیرے کیے جیسے ان کی خاموشی کو ٹوٹنے سے بچانا چاہتا ہوں۔ قریب پہنچ کر مسکراتے ہوئے جھک گیا اور دھیمی آواز میں بولا، السلام علیکم دادو، کیسی ہیں آپ؟ ملازمہ بتا رہی ہے کھانا نہیں کھایا ابھی تک اور دوائی بھی نہیں لی، کس بات کا غصہ ہے اتنا؟ تسبیح چلتی رہی مگر انہوں نے نظریں نہیں اٹھائی تھیں، بس ذرا سا منہ دوسری طرف موڑ لیا۔ وہ لمحہ ہارون کے لیے اجنبی سا تھا۔ وہ ان کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا، جانتا تھا وہ اس سے ناراض ہیں، اسی لیے وہ انہیں منانے کے لیے ان کے پاس پہنچا تھا۔ قدرے جھک کر ان کا ہاتھ تھام لیا اور ان کے برے چہرے کو دیکھتے ہوئے آہستگی سے بولا، دادو کیا بات ہے، آپ کب تک ناراض رہیں گی؟ ایسے کون کرتا ہے اپنے پوتے کے ساتھ؟ آپ کو معلوم ہے میری ایک بہت ضروری میٹنگ ہے، مگر اس کے باوجود میں آپ کے لیے آیا ہوں کیونکہ میری دادی ناراض ہیں اور آپ اچھی طرح جانتی ہیں آپ کی ناراضگی میں کسی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ اچانک اس کی طرف مڑی۔ آنکھوں میں غصہ تھا، آواز میں دکھ کی آمیزش۔ وہ بولی، کیا بات ہے؟ تم پوچھ رہے ہو کیا بات ہے؟ تمہیں یہ پوچھتے ہوئے حیا شرم نہیں آ رہی ہارون؟ اس دن کے لیے میں نے تمہیں اتنا بڑا کیا تھا، تم اچھی طرح جانتے ہو میں تم سے کتنی امیدیں رکھتی ہوں، اور آج تم نے ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ حویلی کے ملازمین بھی ہنسے ہوں گے تمہاری اس حرکت پر اور ہماری بے وقوفانہ محبت پر۔ تم نے آج صبح صبح مجھے کتنا ذلیل کروایا۔ تم نے کہا تھا تمہارے پاس دن یا شام کے وقت ٹائم نہیں ہوتا، تمہارے لیے میں نے صبح کا وقت منتخب کیا، لڑکی والوں کو پریشانی دی، مگر تم نے اس کے باوجود میرے ساتھ ایسا کیا۔ تمہیں اندازہ ہے تم نے آج کیا حرکت کی ہے؟ اتنی شرمندگی ہوئی ہے مجھے، اس کا اندازہ ہے تمہیں؟ میں نے صاف کہہ دیا تھا کہ رشتے والے آ رہے ہیں، پھر تم کیوں نہیں پہنچے؟ لوگ باتیں بنا کر گئے ہیں، کہہ رہے تھے جب رشتہ ہی نہیں کرنا تو ہمارا وقت کیوں برباد کیا؟ ایسے لوگوں کے گھر میں کوئی رشتہ نہیں کرتا۔ رئیس ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگوں کو بلا کر ان کی اتنی تذلیل کی جائے گی۔ کوئی بھی شخص آج کے دور میں یہ تماشا برداشت نہیں کرتا ہے۔ تم کیوں نہیں سمجھتے یہ باتیں؟ انہوں نے زور دے کر تسبیح صوفے پر رکھی اور ضبط سے بولی، اور سب سے زیادہ دکھ تو مجھے یہ ہوا کہ تمہاری امی نے صاف کہہ دیا ہے کہ اب وہ تمہارے رشتے میں نہیں بیٹھیں گی۔ اس کا کہنا ہے تمہاری وجہ سے وہ مزید ضلالت برداشت نہیں کریں گی، اور بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں وہ۔ تم نے یہ پہلی بار نہیں کیا، تم اس کے ساتھ بھی کئی دفعہ ایسا ہی تماشا کر چکے ہو۔ میں ایک لڑکی کی بے وفائی کی سزا تم ہر لڑکی کو نہیں دے سکتے۔ ہارون، تم اپنی زندگی کیوں برباد کر رہے ہو؟ تم محض اپنی زندگی برباد نہیں کر رہے، تم اپنے ماں باپ، میری، ہم سب کی زندگی برباد کر رہے ہو، صرف ایک ناہنجار لڑکی کے لیے جس نے تمہیں دھوکہ دیا اور تمہاری زندگی سے نکل گئی۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا، پھر دھیمی آواز میں بولا، میں نے کب کسی کو سزا دی ہے دادو؟ میرا دل ہی نہیں ہے ابھی شادی کرنے کا۔ اصل بات یہ ہے کہ صبح اچانک ایک میٹنگ آ گئی تھی، مجھے جانا پڑا۔ آپ بلا وجہ اتنا غصہ کر رہی ہیں؟ اگر اتنی ناراضگی تھی اور بات یہ فضول سی تھی تو آپ مجھے فون پر جھڑک لیتی، ناراض ہو کر کھانا چھوڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کو پتہ ہے آج مجھے کتنا اہم کیس نپٹانا تھا، لیکن آپ کی ناراضگی کا خیال کرتے ہوئے میں فوراً یہاں پہنچا ہوں، لیکن یہاں کے حالات صاف بتا رہے ہیں کہ میرا یہاں ہونا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ وہ تلخی سے مسکرائی اور غصے سے بولی، ہر بار تمہاری کوئی نہ کوئی میٹنگ آ جاتی ہے،
ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو۔ یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر تم خود نہیں سمجھو گے تو کون سمجھے گا؟ اس گھر کے تم واحد وارث ہو۔ اگر تمہاری شادی نہیں ہوگی تو ہمارے گھر میں خوشیاں کیسے آئیں گی؟ اس ایک لڑکی کے پیچھے تم نے ہم سب کو نظر انداز کیا ہوا ہے۔ ہارون، یہ غلط ہے۔ تم سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک نہیں رکھ سکتے۔ ہارون نے ٹیک لگا کر سانس خارج کی۔ دادو، میں کوئی بورا تو نہیں ہو رہا۔ ابھی 27 سال کا ہوں۔ جب وقت آئے گا شادی کر لوں گا۔ ابھی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ تم نے محبت کیوں کی تھی پھر؟ کیوں اس لڑکی کے پیار میں پاگل ہوئے تھے؟ 22 سال کی عمر سے تم کہہ رہے تھے تمہیں شادی کرنی ہے، اور اب اچانک جب وہ چھوڑ کر چلی گئی تو تمہیں شادی سے نفرت ہو گئی۔ دنیا میں کیا صرف ایک ہی لڑکی تھی؟ ہارون کے چہرے پر ناگواری صاف ابھری۔ دادو پلیز، اس کا ذکر کر کے میرا موڈ خراب مت کریں، انہوں نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ میں اب تم سے بالکل بات نہیں کروں گی جب تک تم رشتے کے لیے باقاعدہ رضامند نہیں ہو جاتے۔ ہارون، ہماری بے عزت ہے، ہم خانزادہ ہیں، 4 جگہوں پر ہمارے نام آتے ہیں، ہم کوئی اٹھائے گیر لوگ نہیں ہیں، رئیس زادے ہیں۔ اس بار ہارون کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ خاموش ہو گیا، نظریں جھکائے ان کی باتیں سنتا رہا۔ کمرے کی گھڑی کی ٹک ٹک اچانک بہت تیز لگنے لگی تھی۔ اسی لمحے اس کی جیب میں رکھا موبائل وائبریٹ ہوا۔ اس نے آہستہ سے فون نکالا۔ سکرین پر تھانے کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ ایک نظر دادو پر ڈالی، پھر کال ریسیو کی۔ جی، ہارون بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے رپورٹنگ آواز آئی۔ سر، منور کیس کے پہلے آدمی کو پکڑ لیا گیا ہے، آپ آ جائیں تو پوچھ گچھ شروع کرتے ہیں۔ ہارون کا لہجہ فوراً بدلا، پیشہ ورانہ آواز میں کہا۔ ٹھیک ہے، میں پہنچ رہا ہوں۔ کال ختم کر کے وہ خاموشی سے کھڑا ہوا، کچھ کہنے کو جیسے الفاظ نہ بچے ہوں۔ ان کی طرف ایک نظر ڈالی مگر کوئی شکوہ یا درخواست نہ کی۔ وہ مرا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ پیچھے رہ گئی خاموشی، ادھوری گفتگو اور وہ تسبیح جو دوبارہ آہستہ آہستہ چلنے لگی تھی، جبکہ اس گھر کے برعکس ایک اور گھر تھا جہاں پہلے ہی اندھیرا چھا گیا تھا۔ کچے پکے صحن کے ساتھ جڑا ہوا تنگ سا برآمدہ اس رات اور زیادہ سہم گیا تھا۔ وہ سیدھا سی چارپائی دیوار سے لگی پڑی تھی جس میں روبینہ بیگم اور روحانہ پاس بیٹھی تھیں۔ بلب اب بھی جل رہا تھا مگر اس کی روشنی میں گھر خالی اور اجاڑ سا لگ رہا تھا۔ کمرے کے اندر رکھا ہوا ادھورا دسترخوان اب تک ویسے ہی پڑا تھا جیسے وقت وہیں آ کر رک گیا ہو۔ روبینہ بیگم نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام رکھا تھا۔ ان کے کندھے مسلسل ہچکولے کھا رہے تھے۔ یا خدا، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ روحانہ روتی ہوئی بولی۔ اصغر نے زندگی میں کبھی کسی سے اونچی بات تک نہیں کی، پھر وہ کون سا جرم کر بیٹھا کہ پولیس ایسے لے گئی؟ روحانہ نے ماں کا بازو تھام لیا۔ خود کی آنکھیں بھی بھیگ رہی تھیں مگر اس نے آنسو ضبط کر لیے تھے۔ امی پلیز ہمت کریں، بابا کچھ نہیں کریں گے، وہ بے قصور ہے۔ پولیس کو غلط فہمی ہوئی ہوگی، بابا واپس آ جائیں گے۔ روبینہ بیگم نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ تو پھر ہمیں کیوں نہیں بتایا گیا؟ کیوں میرے سامنے سے اس نے ایسے کھینچ کر لے گئے جیسے کوئی بڑا مجرم ہو؟ میں ان کا چہرہ نہیں بھول پا رہی۔ ڈرے ہوئے، بے بس، ان کی آواز بھرا گئی۔ وہ چارپائی پر جھک گئی۔ میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر اصغر کو کچھ ہو گیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ روحانہ نے ماں کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا امی، بابا مضبوط ہیں اور خدا ہمارے ساتھ ہے۔ چند لمحے خاموشی رہی، صرف رونے کی دبی دبی آوازیں۔ پھر روبینہ بیگم نے اچانک سر اٹھایا جیسے انہیں کوئی خیال آ گیا ہو۔ روحانہ، ملرستی آواز میں بولی، تم جاؤ، تم تھانے جا کر بات کرو۔ روحانہ چونک گئی۔ امی، ہاں تم سمجھدار ہو، تم نوکری کرتی ہو، بات کرنا جانتی ہو، پولیس والے تمہاری بات سن لیں گے۔ ان کو بتاؤ ہم کتنے غریب ہیں، ہمارے پاس نہ کوئی سفارش ہے نہ پیسے۔ اصغر دن بھر محنت کرتے ہیں تاکہ 2 وقت کی روٹی آ جائے۔ انہوں نے اس کے ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیے۔ تم ان کو سمجھانا بیٹا، بتانا کہ تمہارے بابا شوگر کے مریض ہیں، وہ قصوروار نہیں ہو سکتے، انہوں نے کسی کا قتل نہیں کیا ہے۔ روحانہ کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے تھے۔ امی، میں ضرور جاؤں گی، میں بابا کے لیے ہر دروازہ کھٹکھٹاؤں گی، آپ فکر نہیں کریں۔ روبینہ بیگم نے اچانک اس کے ساتھ اٹھنے کی کوشش کی۔ میں بھی چلوں گی تمہارے ساتھ، میں خود جا کر دیکھوں گی انہوں نے میرے اصغر کے ساتھ کیا کیا ہے۔ روحانہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ نہیں امی، آپ نہیں جائیں گی۔ کیوں نہیں؟ میں ساتھ چلوں گی، تمہیں بھی حوصلہ ہوگا، روبینہ بیگم بولی۔ آنکھوں میں ضد بھی تھی اور درد بھی۔ روحانہ نے انہیں واپس چارپائی پہ بٹھاتے ہوئے نرم مگر مضبوط لہجے میں کہا، آپ کی طبیعت ابھی ٹھیک نہیں ہے، آپ بہت گھبرائی ہوئی ہیں۔ اگر وہاں آپ کی طبیعت خراب ہو گئی تو میں اکیلی کیا کروں گی؟
آپ گھر میں رہیں، دعا کریں، میں بات کر لوں گی۔ روبینہ بیگم نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا۔ بیٹا مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ روحانہ نے ہلکا سا مسکرا کر ان کے آنسو پونچھے۔ امی مجھے بھی ڈر لگ رہا ہے، مگر ہمیں مضبوط رہنا ہوگا۔ بابا اسی وقت ہم دونوں کو یاد کر رہے ہوں گے۔ وہ اندر گئی، الماری سے ایک سادے سے چادر نکالی، سر اور کندھوں پر درست طریقے سے اوڑھی، شال کو سنبھالا جیسے خود کو بھی سمیٹ رہی ہو۔ جاتے جاتے ماں کی طرف پلٹ کر بولی، دروازہ بند کر کے بیٹھے، کسی کے لیے نہ کھولیں، میں واپس آ جاؤں گی۔ روبینہ بیگم کی آواز کپ کپائی۔ خدا تمہیں سلامت رکھے۔ روحانہ نے دروازہ کھولا۔ باہر گلی میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا، مگر اس نے ایک لمحے کو بھی قدم نہیں روکے۔ وہ ماں کی دعاؤں کے سہارے آگے بڑھ گئی، اس امید کے ساتھ کہ شاید یہی قدم اس کے باپ کو واپس گھر لے آئیں گے۔ کچھ گھنٹے بعد پولیس اسٹیشن کی عمارت کے اندر قدم رکھتے ہی روحانہ کے کانوں میں شور گونجنے لگا۔ کہیں کسی کی چیخ و پکار تھی، کہیں سلاخوں کے پیچھے کھڑے لوگوں کی بے چینی، کہیں فون کی گھنٹیاں اور ڈیسک پر پڑتی فائلوں کی آوازیں۔ فضا میں ایک عجیب سا بوجھ تھا، ایسا بوجھ جو سانس لینے کو بھی دشوار کرتے۔ روحانہ کی چادر ذرا سی سرک گئی تھی، ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو رکے نہیں جا رہے تھے۔ وہ روتے لڑکھڑاتے قدموں سے اندر آئے۔ چند لوگ تجسس سے دیکھنے لگے، کسی نے ہمدردی کی نظر ڈالی تو کسی نے بے نیازی سے منہ پھیر لیا تھا۔ وہ سیدھی ایک میز اور کرسی کی طرف بڑھی جہاں ایک پولیس افسر فائلوں میں مصروف تھا۔ روحانہ نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ صاحب پلیز، میرے بابا بے قصور ہیں، انہیں چھوڑ دیں، خدا کے لیے صاحب، میرے بابا نے کچھ نہیں کیا۔ افسر نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، نگاہ میں اجنبیت اور ایک تاہٹ تھی۔ کس کیس میں آئی ہے محترمہ؟ آپ ہیں کون؟ روحانہ نے روتی آواز میں کہا، میں اصغر صاحب کی بیٹی ہوں، میرا نام روحانہ ہے۔ صاحب میرے بابا کو چھوڑ دیں، وہ بے گناہ ہیں، انہیں شوگر ہے، وہ بیمار رہتے ہیں۔ افسر نے کرسی سے ٹیک لگا کر اسے باغور دیکھا، پھر طنزیہ انداز میں بولا، اچھا اچھا، تم ہو اس قاتل کی بیٹی۔ یہ لفظ روحانہ کے دل پر کسی چاقو کی طرح لگا تھا۔ نہیں صاحب، وہ قاتل نہیں ہے، پلیز ایسا مت کہیں۔ افسر نے ہاتھ کے اشارے سے بات ختم کی۔ وہاں جاؤ، جا کر بیٹھو، ابھی ایس پی ہارون صاحب نہیں آئے، انہیں بلایا گیا ہے، پہلے وہ تمہارے باپ سے ملاقات کریں گے، پھر تم سے، تبھی کچھ بن پائے گا۔ روحانہ کچھ اور کہنا چاہ رہی تھی، مگر اسی لمحے دروازے کے پاس ہلچل ہوئی۔ پولیس اسٹیشن کا ماحول اچانک بدل گیا، ایک باوقار سی خاموشی چھا گئی۔ ایس پی ہارون اندر داخل ہوا، وردی میں ملبوس، کندھے سیدھے، قدم مضبوط۔ جیسے اس نے قدم رکھا تمام افسران اپنی اپنی جگہوں سے کھڑے ہو گئے تھے۔ سلام صاحب۔ روحانہ نے چون کر پلٹ کر دیکھا، اس کی آنسوؤں سے بھری آنکھیں ہارون کے چہرے پر جم گئیں۔ ہارون بھی ایک لمحے کو ٹھٹک کر رک گیا، اس نے اسے غور سے دیکھا، پھر سنبھل گیا تھا۔ وہ لڑکی بلا شبہ چاند کا ٹکڑا تھی، مگر وہ خود کے اعصاب پر قابو پا گیا تھا۔ روحانہ چند قدم آگے بڑھی۔ آپ ایس پی ہارون ہیں؟ اس نے ہلکا سا سر ہلایا۔ جی۔ اسی لمحے روحانہ نے دونوں ہاتھ پھر جوڑ دیے، اس کی آواز لرز رہی تھی مگر الفاظ صاف تھے۔ سر، میرے بابا نے کچھ نہیں کیا، وہ بے قصور ہیں، انہیں زبردستی جھوٹے کیس میں پھنسایا جا رہا ہے۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتی ہوں، پلیز بابا کو چھوڑ دیں، وہ شوگر کے مریض ہیں۔ سر ہارون نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا، آنسو، خوف، امید، سب کچھ اس نگاہ میں سمٹا ہوا تھا۔ اس کا لہجہ مگر سخت رہا تھا۔ تمہارے باپ نے منور کا قتل کیا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اتنی آسانی سے کسی کو نہیں چھوڑا جاتا۔ روحانہ کی سانس اٹکنے لگی۔ سر وہ ایسا نہیں کر سکتے، وہ مزدور آدمی ہیں، دن بھر محنت کرتے ہیں۔ ہارون نے ہاتھ اٹھا کر اسے چپ کرایا۔ ٹھیک ہے، میں پہلے تمہارے باپ سے ملاقات کر لیتا ہوں، اس کے بعد تمہیں اپنے کمرے میں بلاؤں گا، وہیں بات ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ مڑا اور تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ سر پلیز ایک بار میری بات سن لیں۔ روحانہ بے اختیار اس کے پیچھے لپکی، مگر دو اہلکار فوراً سامنے آ گئے۔ بی بی پیچھے ہٹ جائیں، مجھے جانے دیں، وہ میرے بابا ہیں، انہوں نے اس کے راستے میں ہاتھ پھیلا دیے تھے، قانون کو اپنا کام کرنے دیں۔ روحانہ وہیں رک گئی، آنسو خاموشی سے اس کے گالوں پر بہنے لگے۔ پولیس اسٹیشن کی سخت دیواروں کے درمیان وہ خود کو پہلے سے زیادہ تنہا محسوس کر رہی تھی، اور اس کی نظریں اس دروازے پر جم گئی جہاں سے ایس پی ہارون ابھی اندر گیا تھا۔ 2 گھنٹے بعد پولیس اسٹیشن کی راہداری میں خاموشی اور بوجھ مزید گہرا ہو چکا تھا۔ دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک روحانہ کے دل کی دھڑکن سے ہم آہنگ ہو گئی تھی۔ ایک سپاہی نے آ کر سنجیدگی سے کہا، ایس پی صاحب بلا رہے ہیں، اب آپ چلی جائیں۔ روحانہ نے کانپتے قدم سنبھالے، دھڑکتا ہوا دل سینے میں جیسے قابو سے باہر ہو رہا تھا۔ اس نے کیبن کے دروازے پر
ہلکی سی دستک دی اور اندر داخل ہوئی۔ سامنے ایس پی ہارون کرسی پر بیٹھا کسی فائل میں گم تھا۔ ٹیبل پر منظم رکھی فائلیں، ایک سجا ہوا نیم پلیٹ اور بےحد خاموش کمرہ، سب کچھ سرد اور بے رحم لگ رہا تھا۔ روحانہ نے ایک قدم آگے بڑھایا، پھر دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ سر، میں خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں، میرے بابا بے قصور ہیں۔ انہوں نے کسی کا قتل نہیں کیا، انہیں جھوٹے کیس میں پھنسایا جا رہا ہے۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں سر، ہم بہت غریب لوگ ہیں، پلیز میرے بابا کو رہائی دے دیں۔ ہارون کی نظریں فائل پر ہی ٹکی رہیں۔ چند لمحوں تک کمرے میں صرف صفحے پلٹنے کی آواز گونجتی رہی۔ پھر اس نے نظر اٹھائی۔ نظر اس کے چہرے پر ٹھہری نہیں، سیدھی اس کی جسم پر جا ٹھہری، جیسے انسان ہی کوئی چیز دیکھ رہا ہو۔ کچھ دیر بعد اس نے ٹھنڈے لہجے میں پوچھا، عمر کیا ہے تمہاری؟ روحانہ کی آواز ہچکیوں میں بدل گئی تھی۔ سر، میں 20 سال کی ہوں، ایک فیکٹری میں نوکری کرتی ہوں۔ میرے بابا دہاڑی دار مزدور ہیں، روز کا کھانا کمانے والے۔ ہم کیوں کسی کا قتل کریں گے سر؟ ہارون نے کرسی سے سیدھا ہو کر کہا، تمہارا باپ جھوٹے نہیں، صحیح کیس میں پھنسا ہے اور اسے انجام کی طرف جا رہا ہے جہاں زیادہ تر ایسے لوگ پہنچتے ہیں، پھانسی کے پھندے تک۔ یہ سنتے ہی روحانہ کے قدم ڈگمگا گئے تھے۔ سر، ایسا مت کریں، میرے بابا نے سچ میں کسی کا قتل نہیں کیا، ہم بہت معصوم لوگ ہیں سر۔ ہارون کے ہونٹوں پر ہلکی سی بے رحم مسکراہٹ آئی تھی۔ معصوم نہیں، تم بہت خراب لوگ ہو۔ یہ لفظ روحانہ کے دل میں اتر گیا، وہ کچھ بول نہیں سکی تھی۔ ہارون نے کرسی کے بازو پر ہاتھ رکھا، جیسے فیصلہ کرنے والا جج ہو۔ لیکن میرے پاس تمہارے لیے ایک آفر ہے۔ روحانہ چونک گئی۔ سر، پلیز بتائیں، میں سب کروں گی۔ کمرے میں خاموشی اتری۔ چند لمحے بہت طویل لگے، پھر ہارون بولا، اگر تمہارے باپ کا کیس عدالت میں گیا تو تم لوگوں کا پیسہ پانی کی طرح بہہ جائے گا۔ 15 سے 20 سال لگ جائیں گے اور آخر میں وہی فیصلہ، سزائے موت۔ روحانہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ تمہارے لیے ایک بہترین راستہ ہے۔ ہارون کا لہجہ عجیب حد تک نرم ہو گیا تھا۔ تم مجھ سے نکاح کر لو، میں تمہارے باپ کو بغیر کسی کیس میں الجھائے رہا کر دوں گا۔ کیسے کرنا ہے سب میری ذمہ داری ہوگی۔ بولو، منظور ہے؟ روحانہ پر سکتہ طاری ہو گیا۔ دل دماغ سب جیسے سن ہو گئے ہوں۔ ماں کی نہ آنکھیں، ٹوٹا ہوا گھر، بابا کی بے بس شکل، سب دھیرے دھیرے اس کی آنکھوں کے سامنے آنے لگا تھا۔ وہ نظریں جھکائے کھڑی رہی، آنسو خاموشی سے گرتے رہے۔ کمرے کی دیواریں جیسے اس پر دباؤ ڈال رہی ہوں۔ اسے معلوم تھا یہ نکاح چند راتوں کی عیاشی کے لیے ہے، مگر وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا بولے اور کیا نہیں۔ لیکن ماں باپ سے بڑھ کر اس کے لیے کچھ نہیں تھا، اسی لیے اس نے آہستہ سے سر اٹھایا، ایک لمحے کو ہارون کو دیکھا، پھر نظریں جھکا لی۔ آواز کانپ رہی تھی مگر فیصلہ بن چکا تھا۔ جی سر۔ یہ لفظ اس کے وجود سے جیسے کچھ کھینچ کر لے گیا۔ ہارون فائل بند کرتا ہوا کھڑا ہوا، جبکہ روحانہ سر جھکائے روتی رہی، ایک ایسی ہاں کے ساتھ جو اس نے کبھی دل سے نہیں کی تھی۔ وہ پولیس اسٹیشن میں نکاح نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے سیدھا اسے قریبی مسجد کی طرف لے کر بڑھ گیا تھا۔ سو آج کے آج ہی نکاح کرنا چاہتا تھا، بات کو طول دے کر معاملے کو بگاڑنا نہیں چاہتا تھا۔ مسجد کے صحن میں قدم رکھتے فضا بدل گئی تھی۔ پولیس اسٹیشن کی گھٹن، شور اور خوف سے نکل کر یہاں خاموشی تھی، مگر یہ خاموشی سکون دینے والی نہیں تھی۔ یہ وہ خاموشی تھی جو دل پر بوجھ بن کر بیٹھ جائے۔ رات کا وقت تھا، مسجد میں مدھم پیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ محراب کے قریب مولوی صاحب ایک چٹائی پر بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے۔ جیسے انہوں نے پولیس کی وردیاں دیکھیں، چونک کر فوراً کھڑے ہو گئے۔ آنکھوں میں گھبراہٹ صاف تھی۔ خیر تو ہے؟ وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولے۔ ایس پی ہارون آگے بڑھا، انداز میں نہ جلدی تھی نہ نرمی، بس اختیار تھا۔ اس نے مولوی صاحب سے ہاتھ ملایا اور کہا، مولوی صاحب پریشان نہ ہوں، میں نکاح کے لیے آیا ہوں، اگر آپ نکاح پڑھا دیں تو مناسب ہوگا۔ مولوی صاحب نے ایک لمحہ غور سے دیکھا، پھر آہستہ سے سر ہلا دیا۔ جی جی ضرور۔ ہارون ایک طرف قالین پر بیٹھ گیا۔ روحانہ اس سے چند قدم پیچھے کھڑی تھی، اس کی چادر ٹھیک طرح سے سر پر تھی مگر ہاتھ کانپ رہے تھے۔ مسجد کی دیواروں پر پڑتی روشنی میں اس کا چہرہ زرد نظر آ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں کاغذی کارروائی مکمل کر لی گئی۔ گواہوں کے طور پر ہارون اپنے ساتھ لائے ہوئے سپاہیوں کو قریب بٹھا چکا تھا۔ مولوی صاحب نے رجسٹر کھولا، قلم سیدھا کیا اور رسمی انداز میں دونوں کو دیکھا۔ اگر اجازت ہو تو نکاح پڑھا دوں؟ ہارون نے مختصر سا جواب دیا۔ پڑھائیں۔ مولوی صاحب نے روحانہ کی طرف دیکھا۔ روحانہ بنت اصغر مبین، میں آپ کا نکاح ہارون خانزادہ ولد شمس خانزادہ سے طے کرتا ہوں، بمقابل 2 لاکھ مہر۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ یہ الفاظ سنتے ہی روحانہ کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ گم گیا۔
ماں کا روتا چہرہ، بابا کی بے بس آنکھیں، ٹوٹا ہوا گھر، فیکٹری کی مشقت، سب ایک ساتھ ذہن میں آ گیا۔ دل چاہا چیخ کر کہہ دے نہیں، مگر زبان جیسے بند ہو گئی ہو۔ اس نے گہرا سانس لیا، آنکھوں میں اترتے آنسو ضبط کیے اور بمشکل بولی، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے رسمی توقف کے بعد دوبارہ سوال دہرایا، روحانہ بنت اصغر مبین، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس بار آواز اور بھی لرز گئی تھی، آنسو خاموشی سے گال پر بہنے کے لیے۔ قبول ہے۔ تیسری بار سوال پوچھا گیا، روحانہ بنت اصغر مبین، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اب ضبط ٹوٹنے کے قریب تھا، وہ سر جھکائے بیٹھ گئی۔ قبول ہے۔ مسجد میں ایک لمحے کو مکمل خاموشی چھا گئی۔ مولوی صاحب نے پھر رخ ہارون کی طرف کیا، ہارون خانزادہ ولشمس خانزادہ، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ہارون سیدھا بیٹھا تھا، چہرے پر کسی جذبات کا نشان نہیں تھا۔ قبول ہے۔ اس کی آواز سنجیدہ اور قطعی تھی۔ مولوی صاحب نے کلمات مکمل کیے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، خدا اس نکاح میں برکت ڈالے۔ لفظ دعا کے تھے، مگر روحانہ کے دل میں کوئی برکت محسوس نہ ہوئی۔ وہ ساکت بیٹھی رہی، جیسے اس مسجد کے قالین کا ہی حصہ بن گئی ہو۔ نکاح مکمل ہو چکا تھا، ایک رشتہ طے پا گیا تھا، بغیر خوشی، بغیر اختیار۔ مولوی صاحب نے رجسٹر بند کیا، صفائیوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ہارون اٹھ کھڑا ہوا، روحانہ وہیں بیٹھی رہی، آنکھیں جھکی ہوئی، دل میں ایک ہی خیال گونج رہا تھا۔ اس نے اپنے باپ کو بچانے کے لیے خود کو ہار دیا تھا۔ نکاح مکمل ہوتے ہی وہ گاڑی میں لیے اسے اپنے گھر کی جانب روانہ ہو گیا تھا۔ گاڑی کے اندر خاموشی گہری ہو چکی تھی۔ روحانہ فرنٹ سیٹ پر سر جھکائے بیٹھی تھی، ہاتھ گود میں جکڑے ہوئے تھے، انگلیاں آپس میں الجھی ہوئی۔ مسجد کے صحن سے نکلتے وقت جو سکتہ اس پر طاری ہوا تھا، وہ اب بھی ٹوٹا نہیں تھا۔ شیشے کے باہر سڑکیں بدلتی جا رہی تھیں، مگر اس کی آنکھوں کے سامنے صرف ایک ہی منظر تھا، بابا کا خوفزدہ چہرہ۔ آج اس نے انہیں بچانے کے لیے اپنی زندگی کو امتحان میں ڈال دیا تھا۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ لمحہ لگے گا اور اس کی پوری زندگی منٹ میں پلٹ جائے گی۔ کچھ دیر پہلے وہ پورا خاندان ایک ساتھ بیٹھا رات کا کھانا تناول کر رہے تھے، اور اب وہ ایک انجان مرد کی گاڑی میں بیٹھی تھی جو اب اس کا شوہر بن چکا تھا، جس کے ہاتھ میں اب اس کی زندگی کے ڈورے تھے۔ چند لمحے بعد گاڑی ایک کشادہ سے پورچ میں آ کر رکی، انجن کے بند ہونے کی آواز اسے چونکا گئی۔ روحانہ نے آہستہ سے سر اٹھایا تو سامنے ایک وسیع و عریض حویلی کھڑی تھی، اونچا گیٹ، سنگمرمر کے ستون، روشنیاں، ہر چیز اس کے تصور سے کہیں زیادہ تھی۔ وہ چند لمحے خالی نظروں سے دیکھتی رہ گئی تھی۔ اسے یہی گمان تھا کہ وہ اسے کبھی بھی اپنے آبائی گھر نہیں لائے گا، بلکہ کسی ہوٹل روم میں یا فلیٹ وغیرہ میں اس کے ساتھ 4-5 راتیں گزار کر اس کو طلاق دے دے گا، لیکن جگہ اس کی سوچ سے برعکس تھی۔ ہارون گاڑی کی چابی نکالتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، یہ میرا گھر ہے، اس گھر کا اکلوتا وارث ہوں، اندر میری پوری فیملی ہوگی، میں تمہیں بطور بیوی ہی سب سے متعارف کرواؤں گا، امید کرتا ہوں تمہارا برتاؤ اندر سب کے ساتھ بہترین ہوگا۔ روحانہ کی سانس رک سی گئی تھی، یہ سب اسے کسی خواب کی مانند محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ اتنی آسانی سے اس کی زندگی کیسے تبدیل ہو سکتی تھی؟ اس نے خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا کہ اس کی شادی اتنے رئیس آدمی سے ہو جائے گی۔ وہ دروازہ کھولتے ہوئے بولا، پہلی قربت سے پہلے تمہیں میرے خاندان کی عورتیں میرے لیے سنواریں گی، خود کو ہر شے کے لیے تیار کر لینا۔ اندر سب کا رویہ تمہارے ساتھ سخت ہو سکتا ہے، مگر تم ہر کسی سے بہت اچھے طریقے سے پیش آؤ گی۔ مجھے کسی قسم کی شکایت نہیں ملنی چاہیے، آج کی رات مجھے کسی بھی قسم کا تماشا نہیں چاہیے۔ ہر لفظ اس کے دل پر بوجھ بن کر گرتا جا رہا تھا۔ اس نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ سب کچھ یوں ہوگا۔ ہارون تیز قدموں سے اندر بڑھا، روحانہ مجبوری میں اس کے پیچھے چل دی۔ بڑے سے مین ہال میں داخل ہوتے ہی اس کی نگاہیں مزید سہم گئی۔ قیمتی فرنیچر، دیواروں پر آویزہ تصویریں، اور درمیان میں بیٹھی دو باوقار عورتیں، ایک عمر رسیدہ مگر وقار سے بھرپور، دوسری نسبتاً کم عمر مگر انداز میں روب۔ جیسے انہوں نے ہارون کو ایک اجنبی لڑکی کے ساتھ دیکھا، دونوں یکدم خاموش ہو گئی تھیں، کیونکہ آج سے پہلے ہارون کبھی کسی لڑکی کے ساتھ حویلی نہیں آیا تھا، سوائے اس کی منگیتر کے جو اب اس کی زندگی میں نہیں رہی تھی۔ ہارون بلا توقف ان کے قریب گیا اور ان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے سادگی سے بولا، امی، بہت کہتی تھی نا آپ کہ میں شادی کر لوں، اپنی زندگی سنوار لوں۔ وہ ٹھہرا نہیں، اگلا جملہ کاٹ کی طرح گرا، لے کر آیا ہوں شادی کر کے، بیوی ہے یہ میری، روحانہ ہارون خانزادہ۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری پسند پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ شہناز بیگم کو جیسے یقین ہی نہیں آیا ہو، اپنے بیٹے کو گھور کر دیکھا، پھر نظر پیچھے کھڑی سہمتی روحانہ پر پڑی۔
آواز میں غصہ، حیرت اور تحقیر ایک ساتھ امڑ آئی تھی۔ وہ غصے سے بولی، کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہارون؟ تمہیں ذرا علم ہے تم بول کیا رہے ہو؟ یہ کون ہے؟ تمہیں ذرا سا بھی اندازہ ہے کہ تم خانزادہ خاندان کے اکلوتے وارث ہو اور تم نے اس بھکارس سے شادی کر لی؟ اسے تو دیکھ کر ہی معلوم ہو رہا ہے کسی اٹھائے گیر گھر سے تعلق رکھتی ہے۔ ایسے کیسے تم اس لڑکی سے شادی کر سکتے ہو؟ بے شک تم نوکری کرتے ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم کوئی عام انسان ہو۔ خانزادہ خاندان کے اکلوتے وارث ہو، اس آبائی حویلی کے مالک، تمام جائیداد تمہاری ہے۔ ایسے کیسے تم ایک ایسی لڑکی کو اپنا ہمسفر بنا سکتے ہو جو تمہارے ساتھ کھڑی ہونے کے قابل بھی نہیں ہے؟ یہ لفظ سنتے روحانہ کا دل لرز اٹھا تھا۔ وہ جو گاڑی میں خود کو فیری ٹیل کی دنیا میں محسوس کر رہی تھی، اپنی ساس کی باتیں سن کر حقیقت کی دنیا میں لوٹ آئی تھی۔ جتنا آسان اسے سب نظر آیا تھا اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ ایک تل حقیقت اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹ گئی تھی، جیسے زمین اس کے پاؤں کے نیچے سے نکل رہی ہو۔ آنکھیں نم ہو گئیں مگر آنسو گرنے نہیں دیے۔ وہ بلا وجہ رونا دھونا ڈال کر مزید مشکل پیدا نہیں کر سکتی تھی۔ اسے اپنے باپ کو رہائی دلانی تھی، اسی لیے خود پر ضبط کے پہرے بٹھائے کھڑی رہی تھی۔ ہارون کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے سختی آئی۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے بولا، امی میری بیوی کو اس طرح مت کہیں، جو بھی ہے جیسی بھی ہے میری ہم سفر ہے، اس کا نام میرے نام کے ساتھ جڑ چکا ہے۔ بہتر ہوگا اپنے لفظوں کا چناؤ سوچ سمجھ کر کریں۔ اسے تیار کروائیں، کپڑے وغیرہ بدلوا کر میرے کمرے میں بھیج دیں۔ آج میری سہاگ رات ہے، میں کسی بھی طرح کا تماشا اپنی زندگی میں نہیں چاہتا۔ پہلے کہتے تھے شادی کر لو، اب کر لی ہے تو مجھے میری زندگی گزارنے دیں، بلا وجہ میری زندگی میں آڑے نہ آئیں۔ یہ کہہ کر وہ ایک لمحہ بھی رکا نہیں تھا، بلکہ لمبے لمبے قدم اٹھاتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ حال میں خاموشی رہ گئی تھی۔ شہناز بیگم غصے سے کانپ رہی تھی۔ یہ دن دیکھنا باقی تھا۔ میرے بیٹے نے مجھے کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ یہ لڑکا مجھے سکون سے مرنے بھی نہیں دے گا۔ وہ بربرائیں اور تیزی سے اپنی ساس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ خالہ حیرت اور تشویش کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ انہیں دیکھتی رہ گئی تھی۔ ان کے بھی ذہن و گمان میں نہیں تھا کہ اچانک سے ان کا بھانجا یہ گل کھلا دے گا۔ روحانہ وہیں کھڑی رہ گئی، چاروں طرف اجنبیہ چبھتی نگاہیں اور ایک ایسا رشتہ جس میں نہ اس کی مرضی تھی نہ آواز۔ وہ بے چین نظروں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ دل میں صرف ایک سوال گونج رہا تھا، کیا یہی اس کی نئی زندگی تھی؟ کیا اسی لیے اس نے ایک لمحہ تصور کیا تھا کہ زندگی تبدیل ہو گئی ہے؟ اسے اب اچھی طرح محسوس ہو رہا تھا، زندگی واقعی تبدیل ہوئی ہے، جس میں اسے ہر طرف سمجھوتے نظر آ رہے تھے، وہ بھی خطرناک حد تک نقصان دہ۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ وہ خاموشی سے ایک صوفے پر سر جھکائے بیٹھ گئی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ایک ملازمہ نے آ کر دھیمی آواز میں کہا، بی بی، بڑی بیگم آپ کو بلا رہی ہیں، ادھر سے آ جا۔ وہ دائیں جانب اشارہ کرتی ہوئی بولی۔ روحانہ کا دل زور سے دھڑکا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ جائے یا نہیں، مگر اب بڑی بیگم سن کر وہ چاہ کر بھی خود کو روک نہیں پائی تھی۔ بڑی کا مطلب اس گھر کی سربراہ، اسی لیے خاموشی سے ملازمہ کے پیچھے چلتی ہوئی اس کمرے تک پہنچی جو حویلی کے سب سے اندرونی حصے میں تھا۔ بھاری پردے، لکڑی کا فرنیچر، دیوار پر پرانی تصویریں، کمرہ پورے گھر سے مختلف، سنجیدہ اور باوقار لگ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، شہناز بیگم غصے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور نہایت درشت لہجے میں بولی، امی یہ کیا ڈرامہ ہے؟ آپ نے اسے یہاں کیوں بلایا ہے؟ میں نے آپ سے کہا تھا اس لڑکی کو یہاں سے نکالیں، یہ ہمارے خاندان کے لائق نہیں ہے۔ آپ نے اسے اپنے کمرے تک رسائی دے دی، اس کی اتنی اوقات نہیں ہے امی۔ دادو نے سکون سے نظریں اٹھائیں، آواز میں بلا کر ٹھہراؤ تھا۔ وہ بولی، بیٹھ جاؤ شہناز، اس طرح تماشا مت بناؤ، یہ تمہارے بیٹے کی بیوی ہے، خیال کرو اور لفظوں کا چناؤ بہتر کرو۔ اپنی امیری پر اتنا غرور مت دکھاؤ کہ بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے۔ ہم تمہاری عزت کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم کھڑی ہو کر باتیں سناؤ گی۔ شہناز بیگم نے مٹھیاں بھینچیں، چند لمحے کھڑی رہیں، پھر سختی سے پلٹ کر واپس کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ دادو نے نظر روحانہ کی طرف کی، لہجہ یکسر بدل گیا، نرم اور اپنائیت بھرا۔ آؤ بیٹا اندر آؤ، دروازے پر کیوں کھڑی ہو؟ اس کے چہرے سے ہی وہ پرکھ چکی تھی وہ لڑکی کتنی معصوم اور سہمی ہوئی ہے۔ روحانہ گھبراتے ہوئے چند قدم آگے بڑھی اور قالین کے کنارے کھڑی ہو گئی تھی۔ بیٹھ جاؤ بیٹا، ڈرو مت، آؤ ادھر میرے برابر میں بیٹھو، ڈرو مت، میں ہوں یہاں پر، کوئی تمہیں میری موجودگی میں کچھ نہیں بولے گا۔ ان کے رعبدار انداز پر وہ آہستہ سے بیٹھ گئی، ہاتھ اب بھی کانپ رہے تھے، نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا شہناز بیگم اس سے اتنی خفا کیوں ہو رہی ہیں۔ دادو نے اسے غور سے دیکھا، جیسے وہ کسی کے چہرے پر اس کی کہانی تلاش کر رہی ہو۔
اچھا، پہلے مجھے بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ تعلیم حاصل کی ہے یا پھر گھریلو پڑھی ہو؟ جی، روحانہ، بس 10 جماعتیں پاس کی ہیں۔ روحانہ، دادو نے نام دہرایا۔ اچھا نام ہے۔ تمہارے ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ دیکھو برا نہیں مانا مگر جب رشتے جوڑے جاتے ہیں یہ سوالات پوچھتے ہیں۔ اگر تم مطمئن ہو تو مجھے بتا دو۔ شہناز بیگم کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ کچھ کر بیٹھے مگر اپنی ساس کے ہوتے ہوئے چاہ کر بھی کچھ مزید نہیں بول پائی تھی۔ روحانہ ہچکچاتی بولی، میرے ابو دہاڑی دار مزدور ہیں، امی گھر سنبھالتی ہیں، میں خود فیکٹری میں نوکری کرتی ہوں۔ ہمارے گھر کے حالات کچھ بہتر نہیں ہیں، اسی لیے مجھے نوکری کرنی پڑتی ہے۔ میرے بابا میری نوکری کے خلاف تھے لیکن حالات کے مطابق انہیں بھی راضی ہونا ہی پڑا۔ دادو نے اس بات میں سر ہلایا اور اس کو دیکھتے بولی، آج کے دور میں جب تک بچہ نہ کمائے گھر نہیں چل سکتا۔ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ تو مجھے یہ بتاؤ تم نے میرے پوتے سے شادی کیوں کی؟ آخر کیا وجہ تھی میرے پوتے کو اپنے لیے منتخب کرنے کی؟ یہ سوال سنتے ہی روحانہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے ہمت جمع کی، بڑی بیگم صاحبہ، میرے بابا بے قصور ہیں، انہیں قتل کے کیس میں پھنسا دیا گیا تھا۔ ایس پی صاحب نے کہا اگر میں نکاح نہ کروں تو بابا کو نہیں چھوڑیں گے، اس لیے مجبوراً مجھے ان سے نکاح کرنا پڑا۔ جیسے ہی میرے بابا کا کیس جڑ سے ختم ہو جائے گا ایس پی صاحب مجھے چھوڑ دیں گے۔ کمرے میں ایک لمحے کو گہری خاموشی چھا گئی۔ شہناز بیگم کی کرسی چرچرا اٹھی۔ یہ سب بکواس ہے۔ وہ غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ امی آپ اس کی باتوں میں مت آئے، یہ جھوٹ بول رہی ہے، اس نے میرے بیٹے کو اپنی اداؤں کے جال میں پھنسایا ہے۔ دادو نے سخت نظروں سے انہیں دیکھا۔ بس ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے تم سے بولا تھا خاموش ہو جاؤ، لیکن تمہیں میری یہ بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ شہناز بیگم ہونٹ بھینچ کر دروازے کی طرف بڑھی اور اونچی آواز میں بڑبڑائیں، مجھ سے یہ سب نہیں دیکھا جا رہا، یہ لڑکی میرے گھر میں نہیں رہے گی۔ میں کہہ رہی ہوں اس لڑکی کو میں کبھی اپنے گھر کی بہو تسلیم نہیں کروں گی۔ وہ کمرے سے نکل گئی تھی۔ روحانہ مزید سکڑ گئی۔ دادو، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، میں بے قصور ہوں۔ دادو نے فوراً اس کے پاس آ کر اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ میں جانتی ہوں بیٹا، سچ آنکھوں سے جھلک رہا ہے، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں اگر میرے پوتے نے اپنے لیے منتخب کیا ہے اس کے پیچھے یقیناً کوئی وجہ ہوگی، کیونکہ میں ہارون کو جانتی ہوں، وہ کبھی بھی ایسی ویسی لڑکی کو اپنے لیے منتخب نہیں کر سکتا۔ اس نے تمہارے اندر کچھ دیکھا ہی ہوگا۔ انہوں نے اسے اپنے قریب بٹھا لیا۔ اور ہاں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شہناز کا غصہ وقتی ہے، ماں ہے، اس کے دل کو ٹھیس لگی ہے، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی پسند سے لڑکی لانا چاہتی تھی لیکن بیٹے نے اپنی مرضی کی ہے، اسی لیے تھوڑا وقت ضرور لگے گا مگر سب چیزیں حالات کے مطابق ڈھل جائیں گی۔ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ روحانہ کی پلکوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ مجھے یہاں کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ دادو نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھا۔ میں ہوں نا، اور ہارون میرا پوتا بظاہر سخت ہے مگر دل کا برا نہیں ہے، وہ ذمہ دار انسان ہے، بس جذبات چھپاتا ہے۔ وقت کے ساتھ تم خود دیکھ لو گی، تمہیں خود سمجھ آ جائے گا وہ کتنا اچھا ہے۔ یہ الفاظ روحانہ کے دل پر کسی مرہم کی طرح اترے تھے۔ اگرچہ خوف بری طرح کم نہ ہوا تو زیادہ رہا بھی نہیں تھا۔ دادو نے دروازے کی طرف دیکھا اور آواز دی، زرینہ۔ ایک عمر رسیدہ ملازمہ فوراً اندر آئے۔ جی بیوی جی۔ بیٹی کو فوراً تیار کرو، کپڑے زیور جو مناسب ہو، پھر اس کے شوہر کے کمرے میں چھوڑا۔ زرینہ نے ادب سے سر جھکا دیا۔ جی بیگم صاحبہ، جیسا آپ کا حکم۔ دادو نے آخری بار روحانہ کو دیکھا۔ بیٹا آج کی رات مشکل ہو سکتی ہے مگر ہمت رکھنا، تم اب اس گھر کی بہو ہو، اور یاد رکھو خاموشی ہمیشہ کمزوری نہیں ہوتی، بعض اوقات رشتوں کی مضبوطی ہوتی ہے۔ ایک دن تمہاری ساس بھی تمہارے ساتھ اچھی ہو جائے گی۔ روحانہ نے دھیرے سے سر ہلا دیا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، دل میں خوف اور امید دونوں لیے ایک نئی زندگی کی طرف بڑھ گئی تھی، ایسی زندگی جس کے دروازے اس کے لیے زبردستی کھولے گئے تھے مگر اب اسے انہی دیواروں میں جینا تھا۔ کچھ دیر بعد تیار کرنے کے بعد اس کو ہارون کے کمرے کے پاس چھوڑ دیا گیا تھا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک دے کر وہ خاموشی سے ایک جانب ساکن ہو گئی۔ دل کی دھڑکن کانوں میں گونج رہی تھی، ہاتھوں کی انگلیاں کپڑے میں الجھ کر پسینے سے تر تھیں۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا تو سامنے ہارون کھڑا تھا۔ اس کی نظر سب سے پہلے دلہن کے سنہرے لہنگے پر ٹھہری، پھر اس کے سہمے ہوئے چہرے پر۔ ایک پل کو وہ جیسے رک سا گیا تھا، سانس اندر ہی اٹک گئی تھی مگر فوراً خود کو سنبھالا۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ آؤ۔ آواز مدھم تھی مگر حکم نہیں لگتا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھ سے وہ ہاتھ تھاما اور کمرے کے اندر قدم رکھ دیا تھا۔ کمرہ سادہ تھا، زیادہ روشنی نہیں مگر خوشبو ہلکی سی پھیلی ہوئی۔ بستر کے کنارے سفید چادر، دیوار پر ایک خاموش گھڑی اور کھڑکی کے پردے نیم وا تھے۔ اس نے نظریں جھکائے رکھی تھی۔
بیڈ پر بیٹھو۔ وہ لہنگا سنبھالتے ہوئے آہستہ سے بیڈ کے کنارے بیٹھ گئی تھی۔ چند لمحوں کی خاموشی پھیل گئی تھی، ایسی خاموشی جس میں دل کی آوازیں بھی بے ادب لگنے لگتی ہیں۔ وہ بھی اس کے قریب آ بیٹھا، فاصلے میں بس ایک سانس کی گنجائش تھی۔ میں صاف بات کرنا چاہتا ہوں، اس نے گہری سانس لے کر کہا۔ یہاں رہنے کے کچھ اصول ہیں۔ میں نے شادی شوق میں نہیں کی، میرے خاندان نے مسلسل دباؤ ڈال رکھا تھا کہ شادی کرو، زندگی سنوار لو۔ آج میں نے وہ کر دیا۔ اس کی آواز میں سختی تھی مگر لفظ تولے ہوئے تھے۔ مجھے تم سے یہی امید ہے کہ تم ایک بہترین بیوی ثابت ہوگی، گھر میں عزت، خاموشی اور حدود کا خیال رکھو گی۔ وہ سر جھکائے بیٹھی رہی، انگلیاں ایک دوسرے میں گتھم گتھا تھیں۔ میری ایک منگنی پہلے ہوئی تھی، وہ لڑکی اچھی نہیں تھی، بے وفائی تھی۔ میں نے معاف کر دیا کیونکہ میں محبت کرتا تھا۔ لمحہ بھر کو اس کی آنکھوں میں پرانی یاد کی پرچھائیاں اتر آئی تھیں، پھر سختی لوٹ آئی تھی۔ لیکن اگر تم نے بے وفائی کی تو انجام اچھا نہیں ہوگا۔ وہ سہم کر اس کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ آواز کام گئی۔ تو کیا آپ مجھے طلاق نہیں دیں گے؟ میں سمجھی تھی کہ آپ مجھے چند دن بعد چھوڑ دیں گے۔ سچائی سانس کے ذات باہر نکل آئی تھی، آنکھیں نم تھی مگر لفظ صاف۔ اس نے اسے گھور کر نہیں دیکھا، بس سامنے رکھا ہاتھ مٹھی میں بند کیے بولا، ہم خانزادہ ہیں، ہمارے یہاں طلاق کھیل نہیں۔ پھر ذرا توقف کر کے لہجہ بدلتے ہوئے بولا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، اپنی حد میں رہو گی تو کوئی تمہیں ہاتھ نہیں لگائے گا۔ خاموشی پھر پھیل گئی، گھڑی کے ٹک ٹک اب صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس نے نظریں دوبارہ جھکا لی۔ اب مجھے حق کی زوجیت چاہیے، کوئی اعتراض؟ اس نے سینے پر دباؤ محسوس کیا، جیسے سانس جگہ ڈھونڈ رہی ہو، مگر لب ہلنے کی بجائے سر جھک گیا تھا۔ نفی میں ہلکی سی جنبش دی، نہیں۔ آواز اتنی دھیمی تھی کہ کمرہ بھی اسے سنبھال کر سن رہا ہو۔ اس نے ایک قدم قریب آ کر اس کے کندھے کے پاس ہاتھ رکھا۔ زور نہیں، گرفت بھی نہیں، یاد رکھو۔ وہ آہستہ بولا، یہ گھر بڑا ہے مگر اصول اس سے بڑے ہیں۔ وہ خاموش رہی، وہ دھیرے دھیرے اس کے نزدیک ہوا اور بے حد آہستگی سے اس کی سانسیں اپنی گرفت میں لے لی تھیں۔ رات قطرہ قطرہ پگھلتی جا رہی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ صبح جاگنے کے بعد وہ اسے تیار کروا کر سیدھا ڈائننگ روم میں لایا تھا۔ داخل ہوتے ہی فضا بدل گئی تھی۔ لکڑی کی لمبی میز پر سفید دسترخوان بچھا تھا، سلوے کے برتن ترتیب سے رکھے گئے تھے اور کھڑکیوں سے آتی دھوپ فرش پر سیدھی لکیریں کھینچ رہی تھیں۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ اندر آئے تھے۔ ہارون کے قدم پر اعتماد تھے جبکہ روحانہ آدھا قدم پیچھے، نظریں جھکائے، ہاتھ ایک دوسرے میں گتھے ہوئے تھے۔ اس نے سانس سنبھال کر سلام کرنا چاہا ہی تھا کہ سامنے سے کرسی کی چرچراہٹ سنائی تھی۔ شہناز بیگم غصے میں اپنی جگہ سے کھڑی ہو چکی تھی۔ یہ لڑکی یہاں کیا کر رہی ہے؟ ان کی آواز پورے کمرے میں گونجی۔ میں نے رات ہی آرڈر دے دیا تھا، صبح ہوتے ہی اسے یہاں سے بھیج دیا جائے گا۔ ہارون، تمہیں میری بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ روحانہ کا سلام لبوں میں ہی رہ گیا۔ اس نے ہارون کی جانب دیکھا مگر فوراً نظریں نیچی کر لی۔ دل تیز دھڑکنے لگا تھا۔ ہارون نے اپنی ماں کی طرف رخ کیا، آواز میں نرمی مگر لہجے میں وزن تھا۔ یہ یہاں سے کیوں جائے گی اور کیسا آرڈر امی؟ پھر ایک لمحہ رک کر بولی، بیوی ہے یہ میری، نکاح کیا ہے میں نے، یقین نہیں تو نکاح نامہ سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وہ مزید کچھ کہتا اس سے پہلے شمس صاحب کی گہری آواز نے بات کا رخ موڑ دیا۔ وہ کرسی پر سیدھے ہو کر بیٹھے تھے، چہرے پر سنجیدگی تھی۔ بس خاموش ہو جاؤ، شہناز بیٹھ جاؤ اور تم دونوں یہاں آ کر ناشتہ کرو۔ شہناز بیگم نے تیز نظر روحانہ پر ڈالی جیسے اسے ناپ تول رہی ہو۔ اگر یہ لڑکی اس کرسی پر بیٹھی تو میں ناشتہ نہیں کروں گی، وہ تند لہجے میں بولی۔ اب نیچے ذات کی لڑکیاں ہمارے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کریں گی؟ کمرے میں ایک پل کے لیے سناٹا چھا گیا تھا۔ چمچ کی ہلکی سی کھنک بھی غیر مناسب لگنے لگی۔ اسی لمحے دادو نے اپنی لاٹھی کو زمین پر ہلکا سا ٹکایا تھا۔ ان کی آواز سرد تھی مگر فیصلہ کن۔ آواز بند رکھو، انہوں نے شہناز بیگم کی طرف دیکھ کر کہا۔ اب ایک لفظ اور نہیں سنوں گی۔ تم میری بہو ہو تو وہ بھی میری بہو ہے۔ نیچی ذات اونچی ذات کا تماشا یہاں نہیں چلے گا۔ اگر ناشتہ نہیں کرنا تو اٹھ کر چلی جاؤ، بات کو اور مت بڑھاؤ۔ شہناز بیگم کے ہونٹ بھیجے، آنکھوں میں غصہ دہک اٹھا۔ انہوں نے روحانہ کو ایک آخری بار گھور کر دیکھا اور تیزی سے باہر کی سمت مڑ گئی تھی۔ ان کے قدموں کی آواز حال میں دیر تک گونجتی رہی۔ ہارون نے بغیر کچھ کہے روحانہ کے لیے کرسی سرکائی۔ آؤ، اس نے آہستہ کہا۔ وہ دبے قدموں میز کے قریب آئی اور خاموشی سے بیٹھ گئی، ہاتھ گود میں رکھے، کندھے ساکت۔ شمس صاحب نے اٹھ کر روحانہ کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھا۔ ایک ایسا لفظ جو بغیر بولے بہت کچھ کہہ جاتا ہے۔ آرام سے ناشتہ کرو، یہ تمہارا اپنا گھر ہے، ڈرنا نہیں۔ دادو نے بھی روحانہ کی جانب دیکھا، نگاہ میں نرمی تھی۔
شمس ٹھیک بول رہا ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ گھر تمہارا بھی ہے، وقت کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ نوکرانی نے آ کر ناشتہ رکھنا شروع کیا۔ روٹی کی خوشبو، انڈوں کی پلیٹیں، چائے کے کپ، سب اپنی جگہ، سب اپنی جگہ۔ روحانہ نے احتیاط سے چائے کا کپ اٹھایا، ہاتھ تب بھی ہلکے سے کانپ رہے تھے۔ ہارون نے سرگوشی کا انداز میں کہا، آرام سے، سب ٹھیک ہے۔ اس نے پلکیں چپکائیں، ایک سانس لیا اور چائے کا گھونٹ بھرا۔ ڈائننگ روم میں زندگی آگے بڑھ رہی تھی۔ تلخ جملوں، خاموش تائید اور نئی حقیقت کے بیچ یہاں کوئی اعلان نہیں تھا، بس روزمرہ کی میز پر ایک نئی بہو کی پہلی صبح تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ ایک ہفتہ گزر چکا تھا، مگر روحانہ کے دل میں گھر بسنے کی بجائے بوجھ ہی بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں الماری کے خانے درست کر رہی تھی۔ ایک طرف سادگی سے طے کیے کپڑے، دوسری طرف وہی چند جوڑے جو اس کی پہلی زندگی کی نشانی تھے۔ ہاتھ حرکت میں تھے مگر ذہن الجھا ہوا۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ اچانک کھلا۔ دروازے کی آواز نے اس کے اعصاب پر چوٹ کی۔ پلٹ کر دیکھا تو شہناز بیگم اندر داخل ہو چکی تھی۔ روحانہ کے ہاتھ ٹھٹک گئے، سانس سینے میں اٹک سا گیا تھا۔ بہت خوب، شہناز بیگم نے سرد مگر زہریلے لہجے میں کہا، تم جیسی لڑکیاں یہی کام جانتی ہیں، مردوں کے آگے پیچھے گھوم کر انہیں اپنا گرویدہ بنا لیتی ہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں اس گھر میں سکون سے رہنے دوں گی؟ روحانہ نے فوراً سر جھکا لیا، آواز بمشکل نکلی، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو پلیز معاف کر دیں بیگم صاحبہ، مگر ایسے مت کہیں۔ شہناز بیگم نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ قدم آگے بڑھایا۔ بالکل ٹھیک کہا تم نے، امی یا ماں کہنے کی ضرورت نہیں، تم اس گھر میں ملازمہ کی حیثیت رکھتی ہو، اس لیے بیگم صاحبہ ہی کہنا۔ پھر انگلی سے دروازے کی سمت اشارہ کیا۔ چلو کچن میں، رات کے لیے کھانا بناؤ، یہاں تمہارے لیے نوکر نہیں بیٹھے جو تمہارے آگے تھال پہ تھال سجا دے۔ اپنی حیثیت پہچانو۔ روحانہ کے ہونٹ کانپے۔ ہارون نے کہا تھا کہ میں کمرے سے باہر نہ جاؤں۔ بات پوری ہونے نہیں پائی تھی، اب اس کی ماں کہہ رہی ہے باہر نکلو۔ شہناز بیگم نے کاٹتے ہوئے کہا، کچن میں جا کر کام کرو فوراً۔ جی۔ روحانہ نے مختصر سا جواب دیا اور نظریں جھکائے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ قدم ہلکے تھے مگر اندر ایک عجب کشمکش چل رہی تھی۔ کچن میں داخل ہوتے ہی اس نے دوپٹہ درست کیا، ہاتھ دھوئے اور چولہے کے پاس کھڑی ہو گئی۔ برتنوں کی ٹھنڈی سطح، مسالوں کی خوشبو، سب اسے اپنی دنیا سے بہت دور لگ رہا تھا، مگر اس نے کام شروع کر دیا۔ سبزیاں کاٹیں، دال رکھی، آٹا گوندا، خاموشی اس کے ساتھ ہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ایک ملازمہ اندر آئی۔ اس نے حیرت سے روحانہ کو کام میں مگن دیکھا۔ بڑی بیگم نے کہا، آپ اپنے کمرے میں جا کر آرام کریں۔ وہ نرمی سے بولی، ابھی آپ کا کھیر میں ہاتھ میں نہیں ڈالا گیا، اس لیے آپ کام نہیں کریں گی۔ روحانہ نے چھڑی رکھ دی، لمحہ بھر کو سوچا، پھر سر ہلاتے ہوئے کہا، بیگم صاحبہ نے کام کرنے کو کہا ہے، آپ دادوں کو کہہ دیں، میں کر لوں گی، کھیر میں ہاتھ ڈالنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس نے چولہے کی آنچ ہلکی کی اور آٹے پر ہاتھ جماتے ہوئے آہستہ سا اضافہ کیا، اور ہارون بھی کھانا کھائیں گے، بیوی کا فرض ہوتا ہے کہ وہ شوہر کے لیے کھانا بنائے۔ ملازمہ نے کچھ کہنا چاہا، پھر خاموش ہو گئی۔ کچن کی گھڑی ٹک ٹک کرتی رہی۔ روحانہ دوبارہ کام میں مگن ہو گئی۔ چم چلتا رہا، بھاپ اٹھتی رہی اور اس کے دل کے اندر صبر کی ایک باریک سی دیوار بنتی رہی۔ یہ دیوار کمزور تھی مگر آج کے لیے وہی اس کا سہارا تھی۔ پورا دن معمول کے مطابق طے ہو گیا تھا۔ شام کی سیاہی چاروں جانب پھیل چکی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو روشنی مدھم تھی، پردے آدھے کھلے تھے اور باہر لان کی بتیاں ہلکی سی چمک رہی تھیں۔ بستر کے قریب وہ بیٹھی تھی، خاموش، اپنے ہاتھ پہ مرہم لگاتے ہوئے۔ اس کی پیشانی پر ہلکی سی شکن تھی، جیسے درد کو ضبط کیے ہوئے ہو۔ وہ دیکھتے ہی بے اختیار بولا، یہ کیا ہوا ہے؟ اس نے فوراً پوچھا اور قدم تیز کرتے ہوئے اس کے قریب آ بیٹھا۔ تم کیا کر رہی ہو؟ وہ چونک کر رکی، ہاتھ فوراً پیچھے کر لیا تھا۔ کچھ نہیں ہوا۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ آپ کب آئے؟ میں آپ کے لیے کھانا لگا دوں؟ اس نے نرمی سے مگر مضبوطی کے ساتھ اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کچھ نہیں ہوا۔ اس کے لہجے میں تشویش صاف تھی۔ یہ تو اچھا خاصا جلا ہوا ہے، تم کچن میں گئی تھی؟ چند لمحے وہ خاموش رہی، صرف سانسوں کی ہلکی آواز تھی، پھر دھیرے سے بولی، آپ کی امی نے کہا تھا کھانا بنانے کے لیے، آج میں نے آپ کے لیے کھانا بنایا ہے، لے آؤں؟ اس نے مرہم اس کے ہاتھ سے لے لیا اور خود لگانے لگا۔ ایسا کون سا کھانا تھا جس میں ہاتھ جل گیا؟ وہ ذرا تلخی سے بولا۔ وہ خاموش رہی، آنکھیں بھیگنے لگیں مگر آنسو نہیں گرنے دیے۔ چند لمحوں بعد اس نے ہمت کر کے پوچھا، آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ سچ بتائیے گا۔ دادو کہتی ہیں کہ آپ شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، آپ نے صاف انکار کیا تھا۔ وہ کچھ دیر نہیں بولا، مرہم لگاتے انگلیاں رک گئیں، پھر آہستگی سے سانس لے کر بولا، دادو ٹھیک کہتی ہیں، میں واقعی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایک دفعہ دھوکہ ملنے کے بعد دوبارہ وہ زہر چکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ اس کی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں کر سکی، مگر
جب میں نے تمہیں دیکھا وہ جاری رہا، تمہارا اپنے باپ کے لیے گرگرانا، وہ بے بسی، تب میرے ذہن میں ایک ہی خیال آیا، جو بیٹی اپنے باپ سے اتنی محبت کرتی ہے وہ اپنے شوہر سے بھی کر سکتی ہے۔ اس کی آواز میں اب سختی نہیں، ایک صاف گوئی تھی۔ مجھے وفادار عورت چاہیے تھی، اسی لیے تمہارا انتخاب کیا، اور اب وہ لمحہ بھر رکا۔ شاید تم اچھی لگنے لگی ہو، محبت کا نام نہیں دوں گا، مگر اس ایک ہفتے میں اتنا ضرور سمجھ آیا ہے کہ تمہاری عادت سی ہونے لگی ہے۔ اس نے دھیرے سے سر اٹھایا۔ میرے بابا؟ آواز کانپ گئی۔ وہ کیسے ہیں؟ انہیں رہائی مل گئی تھی؟ اس نے سر ہاں میں ہلایا۔ ہاں، اسی دن رہائی مل گئی تھی، اور یہ بھی سن لو، میں نے تمہارے بابا کے لیے ایک دکان بھی کروا دی ہے۔ وہ سانس روک بیٹھی۔ سچ؟ آنکھیں چمک اٹھی۔ آپ سچ بول رہے ہیں؟ بالکل سچ، اس نے مختصر جواب دیا، پھر قد نرم مسکراہٹ کے ساتھ بولا، کل تمہارے گھر چلیں گے تمہارے بابا سے ملنے، تمہیں کسی بات کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر اب امی نے تمہیں پریشان کیا، اس نے پختگی سے کہا، تو ان کا سامنا میں خود کر لوں گا۔ خاموشی چھا گئی، مگر یہ خاموشی بوجھل نہیں تھی۔ اس نے پہلی بار خود کو اکیلا محسوس نہیں کیا تھا۔ آنکھیں نم ہوئیں تو اس نے جلدی سے پلکیں چپکائیں، مگر وہ دیکھ چکا تھا۔ اس نے آہستگی سے اسے اپنی طرف کھینچا۔ بس، اب کافی ہے۔ اس کی آواز دھیمی تھی، وہ اس کے گلے سے لگ گئی۔ اس لمحے میں نہ سوال تھے نہ خوف، صرف ایک تھکن تھی جو آہستہ آہستہ اتر رہی تھی، اور ایک سکون جو خاموشی سے دل میں جگہ بنا رہا تھا۔ جو لوگ اپنے خاندان کے بارے میں سوچتے ہیں، ان کی فکر کرتے ہیں، ایک نہ ایک دن ان کی زندگی ضرور تبدیل ہوتی ہے۔